بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت ہی مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آپ کے اپنے چینل پہ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ کیا حال ہے میرے عزیز بہن بھائیوں؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے بہت ہی مجرب پاورفل وظیفہ لے کے آئی ہوں، جس کے کرنے سے شدید محبت پیدا ہوگی۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آج کا جو وظیفہ میں لے کے آئی ہوں وہ بہت ہی بابرکت اللہ کے نام کا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک واقعہ بھی بیان کروں گی اور اللہ تعالیٰ کے مبارک نام اللہ الصمد کی فضیلت بھی بیان کروں گی، اور اس کا سب سے زیادہ طاقتور اور آسان ترین وظیفہ بھی آپ کو بیان کروں گی۔ یہ خصوصاً ان بھائیوں اور بہنوں کے لیے ہیں جو کہتی ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے کام میں بہت رکاوٹیں ہیں، ہم بہت پریشان ہیں، ہماری جان نہیں چھوٹتی۔ یہ وظیفہ جو میں لے کے آئی ہوں نہایت ہی آسان اور بہت ہی پاورفل ہے۔ یہ ان کے لیے ہے جو بہت ہی مایوس ہو چکے ہیں۔ میرا اللہ سب کا مالک ہے، سب کی دعا سننے والا ہے۔ بہت سے بہن بھائی ایسے ہیں جو محنت نہیں کرتے لیکن شکوہ شکایت کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو خدارا اللہ پاک کو پکارو، اللہ پاک کو یاد کرو، اللہ پاک سے رو رو کے دعا کرو۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ضرور دعائیں سنیں گا، اور ساری پریشانیاں جو ہے، سارے مسئلے مسائل ہیں وہ اللہ پاک حل کر دیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی چیزوں کو مرتب کیا ہے، کچھ احکامات ہمارے اللہ پاک نے ہمیں دیے ہیں، تو ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے، اور ہم کو اپنی حاجات کو اللہ تعالیٰ کے در سے پورا کرنا ہے اور کروانا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہی دینے والی ہے، اسی کے آگے جھکنا ہے اور اسی سے مانگنا ہے۔ یہ جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، یہ ان بہن بھائیوں کے لیے ہیں جو بہت ہی پریشان ہیں، کسی بھی حاجت کو پورا کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی بھی مصیبت سے پریشان ہے تو انشاءاللہ اس کی حاجت بھی پوری ہوگی، اور جو بھی مسئلے مسائل ہیں اس پاک نام کے پڑھنے سے سارے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ جس طرح کسی کا کاروبار نہیں چلتا، کسی کی شادی نہیں ہوتی، اسی کی شادی میں رکاوٹ ہے، اور کوئی میرا بہن بھائی جو ہے بے اولاد ہے، کتنی ہی بڑی حاجت کیوں نہ ہو، انشاءاللہ اللہ کے اس مبارک نام سے حل ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ خواہ دنیا کی کتنی ہی بڑی مشکل کیوں نہ ہو، دنیا کی کتنی ہی بڑی حاجت کیوں نہ ہو، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے اس مبارک نام اللہ الصمد سے ہر چیز آپ کو ملے گی، لیکن یقین اور اعتماد کے ساتھ آپ نے کرنا ہے۔ جس طرح میں بیان کروں گی آپ نے ویسے ہی کرنا ہے۔ جو میرا بھائی بہن یہ کرے وہ اپنا کمنٹ میں نیچے نام بھی لکھ دے تو میں اس کے لیے بھی خصوصاً دعا کروں گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندے کی دعاؤں کے طفیل کسی کی تقدیر بھی بدل دیتے ہیں۔ یہ بہت اہم معاملہ ہے جو ہم لوگ نہیں سمجھتے، اور اسی دلیل کے طور پر میں آپ کو ایک سچا واقعہ بیان کرتی ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کا لقب دیا گیا۔ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، اس کا مطلب ہے جو اللہ تعالیٰ سے کلام کرتا ہو۔ اور یاد رکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام واحد پیغمبر ہے جو کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی طرف بڑھ رہے تھے، جا رہے تھے کہ راستے میں ایک عورت نظر آئی جو زاروں قطار رو رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس عورت کو دیکھا تو رک گئے۔ آپ اس عورت کے پاس تشریف لے گئے اور اس سے رونے کی وجہ پوچھی، تو اس عورت نے روتے ہوئے جواب دیا، حضرت
میں بے اولاد ہوں، میری کوئی اولاد نہیں، اور لوگ مجھے بانجھ ہونے کے طعنے دیتے ہیں۔ آپ اللہ کے پیارے نبی ہیں، آپ اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ وہ عورت کہنے لگی کہ آپ اللہ سے میرے بارے میں بات کر لیں کہ میرے ہاں اولاد ہوگی کہ نہیں، میں یہاں پر اسی آس پر بیٹھی ہوئی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو یقین دلایا اور کہا کہ میں تمہارا یہ کام ضرور کر دوں گا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی طرف رواں دواں ہو گئے اور اللہ پاک سے ہم کلام ہوئے، اور اللہ پاک سے سوال کیا، دریافت کیا کہ اس کے اولاد ہوگی کہ نہیں۔ اللہ پاک نے کہا کہ اس کے اولاد نہیں ہوگی، بس اس کو چاہیے کہ وہ اپنی آزمائش میں صبر کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس پلٹے تو تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ وہ عورت ادھر بیٹھی ہوئی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس عورت کے پاس جب گئے تو بہت ہی دکھ کے ساتھ کہا کہ تمہاری قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ جب اس عورت نے سنا تو بے ساختہ رونے لگی اور تسلی دیتے ہوئے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، بس تم صبر کرو، یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، وہ جس سے چاہے بیٹے عطا کرے، جس کو چاہے بیٹیاں عطا کرے، اور جس کو چاہے دونوں نعمتوں سے نوازے، اور جسے چاہے نہ دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو تسلی دی اور چل دیے۔ کچھ عرصے کے بعد اسی طرح ایک اللہ کا درویش، اس کا گزر اس عورت کے گھر کے پاس ہوا۔ جب اس درویش کی آواز اس عورت کے کان میں پہنچی تو اس نے درویش کو رکنے کو کہا۔ اس پانچ عورت نے اس درویش کو کھانا کھلایا۔ درویش نے کھانا کھانے کے بعد اس کو دعا دی اولاد کے بارے میں۔ تو یہ دیکھیے جو بھی ہوتا ہے میری اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس درویش کی دعا قبول ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس پانچ عورت کو اولاد سے نواز دیا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اس واقعہ کا علم ہوا تو وہ حیران اور پریشان ہو گئے۔ تو خود اللہ تعالیٰ نے مجھے اس عورت کی تقدیر کا فیصلہ سنا دیا تھا کہ اس کی تقدیر میں اولاد نہیں، تو یہ پھر کیسے ممکن ہو گیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک روز کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے کلام ہو رہے تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے سوال کر دیا کہ اللہ تعالیٰ میں نے آپ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اس کے اولاد نہیں ہوگی، لیکن اے میرے اللہ اب یہ سب کچھ ممکن کیسے ہو گیا؟ یہ سن کے اللہ تعالیٰ فرمانے لگے جاؤ۔ یہ سن کر اللہ تعالیٰ فرمانے لگے اے موسیٰ جاؤ، ایک پلیٹ میں انسانی گوشت پیش کرو، اس کے بعد میں تمہیں بتاؤں اس چیز کا جواب دوں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا احکام سن کر کوہ طور کی طرف سے بستی کی طرف آنے لگے، اور ایک پلیٹ اور چھری لی اور بستی والوں کو اللہ تعالیٰ کا حکم سنا دیا۔ تو بستی والے لوگ حیران رہ گئے کہ کون اپنا انسانی گوشت کاٹ کے دے۔ ان میں سے کسی نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا احکام نہیں مانا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ہر ممکن کوشش کر لی، لیکن انسانی گوشت کہیں سے نہیں ملا۔ ابھی یہ بستی سے باہر نکلے ہی تھے اور کچھ دور چلے تھے، اور آپ نے ایک طرف ایک بوڑھے درویش کو بیٹھے ہوئے دیکھا اور اس کو اللہ کا حکم سنایا۔ اس بوڑھے درویش کی آنکھیں بند تھیں اور اس کی زبان پر اللہ کا کلام جاری تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس درویش سے کہا کہ مجھے انسانی گوشت چاہیے، اللہ پاک نے مجھے انسانی گوشت لانے کے لیے کہا ہے۔ وہ درویش جس کو اللہ کے سوا کچھ یاد نہیں تھا، اس نے اپنی آنکھیں کھولی
اس درویش نے اپنے بازو کا گوشت کاٹ کے دے دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس جا رہے تھے کہ اس درویش نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی اور مختلف حصوں میں سے گوشت کاٹ کاٹ کر اس کی پلیٹ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پلیٹ میں رکھ دیا اور کہنے لگے پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو کون سا گوشت پسند آ جائے، اور وہ درویش پھر اللہ اللہ کرنے لگا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے کے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے اور جو گوشت کے ٹکڑے تھے وہ اللہ کے ہاں پیش کیے، تو اللہ تعالیٰ نے دریافت کیا کہ موسیٰ یہ گوشت کس کا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سارا واقعہ بیان کی۔ اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ اے موسیٰ، اس بندے کو دیکھو مجھ سے کتنا عشق ہے کہ اس نے اپنے جسم کی بوٹیاں کاٹ کے مجھے دے دی کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں کون سا حصہ پسند آ جائے۔ تو اے موسیٰ اب تو ہی بتا کہ میں اس آدمی کی دعا کیسے قبول نہ کرتا۔ اس آدمی نے اس عورت کے لیے دعا کی تھی۔ اے موسیٰ تم بھی تو انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمانے لگے موسیٰ علیہ السلام کو کہ تم بھی تو اپنا گوشت دے سکتے تھے۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، اس واقعے میں جو میں نے بیان کیا ہے اس میں سیکھنے کے لیے یہ ہے کہ دعا ایسی چیز ہے جو تقدیر بدل دیتی ہے، اس لیے دوسرے سے طوفال دعا کروائیں، ہو سکتا ہے اللہ کسی کی سن لے۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تقدیر کو کوئی چیز بدل نہیں سکتی سوائے دعا کے۔ دعا ایک ایسی چیز ہے جس سے اللہ پاک تقدیر چینج کر دیتے ہیں، اسی لیے دعا کرنی چاہیے اور کروانی چاہیے۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، آپ نے کرنا کیا ہے، نماز عشاء کے بعد آپ نے 11 مرتبہ اول اور آخر پہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے 11 تسبیحاں اللہ الصمد کی کرنی ہے۔ آپ کی جو بھی حاجات ہے، جو بھی پریشانی ہے، جو بھی مسئلہ مسائل ہے، اس کو ذہن میں رکھ کے آپ نے اللہ پاک سے جب یہ تسبیح کمپلیٹ ہو جائے اللہ پاک سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی دعا ضرور سنے گا۔ انشاءاللہ یہ آپ عمل 7 دن تک جاری رکھیں۔ 7 دن کے اندر اندر آپ کی ہر خواہش، ہر پریشانی، ہر ٹینشن ختم ہو جائے گی۔ اس عمل کے ساتھ ساتھ آپ ایک گلاس کا پانی رکھ لیں۔ جب یہ عمل کمپلیٹ ہو تو آپ پھر پانی پہ دم کریں، دم کر کے پی جائیں۔ انشاءاللہ یہ بہت ہی مجرب ہے، بہت ہی پاورفل ہے۔ جس نے بھی کیا ہے ماشاءاللہ ان سب کے کام بہت ہی جلدی ہوئے ہیں 7 دن کے اندر اندر انشاءاللہ۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، جو میرے چینل پہ نئے ہیں ان لوگوں سے ریکویسٹ ہے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، وہ اسی لیے کہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک میسر ہو سکے۔ ویسے بھی یہ صدقہ جاریہ ہے، دین و اسلام کی بات آگے پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ آپ بھی اس میں شامل ہو جائیں، آپ کو اس کا بہت ہی اجر و ثواب ملے گا۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، آپ کو کوئی مسئلہ مسائل ہو تو آپ مجھے کومنٹس میں بتا سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، پیارے پیارے وظیفے کے ساتھ، عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک سب کی مشکلات کو ختم کرے، سب کی نیک حاجت پوری فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو، مجھے اور سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ آپ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میں آپ کے لیے دعا کروں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔